بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے دیکھنے اور سننے والوں، آپ سب کی خدمت میں میرا مؤدبانہ سلام۔ ملک کے حالات اس قدر خراب ہو چکے ہیں کہ یہ ملک ملک نہیں لگتا۔ اسے سرزمین بے آئین و قانون کہنا بہت چھوٹی بات ہے، اس سے بہت آگے کی بات ہے۔ اب تو اسے جنگل کہنا بھی وہ مفہوم ادا نہیں، میں سمجھتا ہوں وہ ہو پاتا جو اس معاشرے کا، اس ملک کا حقیقی مفہوم ہے۔ یہ ڈرکونین سوسائٹی ہے۔ آج توشہ خانہ نمبر 2 مقدمہ، اسے میں مقدمہ کہتے ہوئے بحیثیت ایک وکیل کے عجیب بے مزگی محسوس کرتا ہوں۔ یہ مقدمہ نہیں، ایک مذاق ہے، ایک سینہ زوری ہے۔ وہ بچپن میں ہم پڑھا کرتے تھے مائٹ از رائٹ کہ ایک بکری پانی پی رہی ہوتی ہے، بہانا چاہیے ہوتا ہے شیر کو، جنگل کے شیر، جس کا دعویٰ ہوتا ہے کہ وہ جنگل کے اندر بڑا عادل، بھوک لگی ہوتی ہے اسے، وہ پانی پی رہا ہوتا ہے اور نیچے بکری پانی پی رہی ہوتی ہے اور وہ دھاڑ کر اسے کہتا ہے کہ تو میرا پانی جو ہے اسے گدلا کر رہی ہے، اے ذات کی نیچ پلید کر رہی ہے۔ تو بکری کہتی ہے کہ اے جنگل کے بادشاہ، آپ اوپر پانی پی رہے ہیں، میں تو نیچے سے وہ پانی پی رہی ہوں۔ وہ کہتا کوئی نہیں، ایسی بات کوئی نہیں، تیری ماں نے ایک دفعہ ایسی حرکت کی تھی، پکڑتا ہے، چیر پھاڑ کرتا اور کھا جاتا ہے۔ یہ ہے پوزیشن اس ملک کے اندر نظام میں عدل و انصاف اور عدالت۔ یہاں کوئی قانون نہیں، یہاں تو کسی مستغیث کی بھی ضرورت نہیں، کسی گواہ کی ضرورت نہیں، کسی FIR کی ضرورت نہیں، کسی فرد جرم کی ضرورت نہیں۔ بس جس کا گلا برا لگا اس میں رسا ڈالا اور اسے کھینچ کے کسی ریچھ کے سامنے لے آئے، جسے آج آپ لوگ جج کہتے ہیں اور میری زبان میں جج کہتے ہوئے بے مزہ ہو۔ آج کے دن بے حیائی میں یہ 10 قدم مزید آگے گئے ہیں۔ کون؟ یہ ریاست۔ اس ریاست پر قابض افراد کیا کیا ہے؟ وکیلوں کو اندر نہیں جانے دیا، بہنوں کو اندر نہیں جانے دیا، کسی کو ملاقات نہیں کرنے دی اور کاروائی جاری رکھی ہے جیل کے اندر۔ اپنی پسند کا 1-2 وکیل اندر آنے دیا ہے، جو وکیل جرا کر سکتے ہیں انہیں پرے رکھا گیا ہے اور وہ باہر سارے پھر رہے ہیں، بہنیں باہر دھکے کھا رہی اور اندر کاروائی جاری رکھی ہوئی ہے۔ بہرحال جو بھی وکیل اندر تھا اس کے ذریعے پیغام پہنچایا گیا باہر اپنی بہن علیمہ خان کو، علیمہ خان نے میڈیا کے سامنے وہ پیغام قوم کو پہنچا دیا ہے۔ باقی تو وہی کچھ ہے جو بے انصافیاں ہوتی چلی آ رہی، ان کا میں ذکر کرتا ہوں، لیکن جو اہم ترین آج کے روز پیغام دیا گیا ہے، اگر اتنا محبوب رہنما یہ پیغام دے اور پیغام سن بھی لے، عمران خان سے محبت کرنے کے دعوے داران جن کی تعداد کروڑوں میں ہے اور جن میں 80% نوجوان ہیں، اور پھر بھی یہاں کوئی واقعہ نہ ہو، کسی کو سزا نہ ملے، کسی کو یہ باور نہ کرایا جائے کہ تو نے ظلم اور زیادتی روا رکھی ہے ہمارے لیڈر کے ساتھ، اور یہ ہے انجام۔ عمران خان نے پیغام بھیجا ہے اپنی بہن کو کہ پوری قوم کو پیغام دے دو کہ انجم غفور نامی سپرنٹینڈنٹ ہے جو مجھ پر وہ مظالم ڈھا رہا ہے، بے عزتی کے وہ سامان پیدا کر رہا ہے، مجھ پہ حاشیہ اور قافیہ اس حد تک تنگ کر رہا ہے کہ اپنے تئیں اس نے میرے آس پاس کے ماحول کو دوزخ بنا کر رکھ دیا ہے۔ مجھے کوئی انعام نہیں لینا آپ سے ناظرین اکرام، لیکن آپ گواہ ہیں کہ میں آپ کو جب بھی کہتا ہوں کہ میرے پاس کوئی خبر ہے تو سب سے پہلے میں آیا قرآنی دہراتا ہوں کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تمہاری رگے دل سے قریب بیٹھے ہیں، اور جب تو سوچتا ہے سوچنے سے پہلے ہمیں علم ہوتا ہے تو کیا سوچنے جا رہا ہے۔ اسی رب کو گواہ کر کے جو رگے دل کے قریب ہے، میں آپ کو ہمیشہ خبر دیتا ہوں اللہ کے نام پر، اور مسلسل خبر دیتا رہا ہوں کہ عمران خان کے ساتھ جیل میں یہ زیادتیاں ہو رہی۔ جس دن جان بوجھ کر اس کی بجلی بند کی گئی، میں نے اس دن بھی آپ کو بتایا، 8/10 کی چکی کے اندر جب اسے بند کر کے اس کا گٹر باہر والا بند کیا گیا اور اس کی چکی کے سامنے غلاظت پھیل گئی، بدبو اندر پھیلنا شروع ہو گئی، میں نے وہ بھی آپ کو بتایا۔ آج میں یاد ضرور کرواؤں گا آپ کو ناظرین اکرام، میں نے وہ منظر بھی آپ کو دکھایا جو منظر لفظوں میں کسی نے مجھے دکھایا تھا۔ وہ جو کسی ہے وہ کوئی ضعیف راوی ہرگز نہیں، تہجد گزار، خوف خدا سے سر سے لے کر پاؤں تک لرزہ بردام میرا دوست۔ میں نے وہ بھی خبر آپ کو دی کہ عمران خان نے نیلے رنگ کا سوٹ پہن رکھا ہے، آج نیچے بنیان بھی اس نے نہیں پہن رکھا، وجہ نہیں پتا، پورا وجود پسینے سے شرابور ہے، پنکھا بند ہے، حبس
अपनी आखिरी हद को छू रही थी। उस दिन बाहर गन फैला हुआ था और उसने अखबार पकड़कर भी वो अपने आप को हवा देने की कोशिश नहीं कर रहा था, क्योंकि उसे पता है कि ऊपर कैमरे नस्ब हैं और ये गलीज खानदान, घटिया खानदान, छोटे लोग, ये शरीफ की औलाद और साथ इनकी लूटी हुई दौलतों को ठिकाने लगाने का माहिर इसहाक डार और इनके करीबी खानदान के लोग, ये टिकटॉकर भी ये बैठकर स्क्रीन पे बड़ा करके जूम करके देखते हैं इमरान खान के चेहरे पे क्या गुजर। और इमरान खान को इल्म है। ये नाज़रीन कराम, मुझे फेवर देके यकीन कर लीजिए, मुझे दोस्त ने बताया है कि वो जूता ऊपर करके रख देता है कि किसी तरफ तो मेरा जूता दिखाई देगा ही नहीं, और जूता दिखाई भी देता है शायद ने। इमरान खान ने कहा है कि एक शख्स को अपने जहन में रख ले, अपनी आंख में रख ले, वक्त आने पर उससे इंतकाम ले, हिसाब ले। मैं भी वक्त आने पर इंतकाम लूंगा, हिसाब लूंगा। नाम है उसका गलीज शख्स का गफूर अंजम। स्पेशली इमरान खान को तकलीफें बहम पहुंचाने के लिए उस रजील को चुना गया है और पट्टी पढ़ाकर उसे भेजा गया है सुपरिटेंडेंट जेल अडियाला बनाकर। नाज़रीन इकराम, हम चले आपको ये बता दें, सुना करे खुदा के लिए, टिकटॉक से बाहर निकल आए। आज से 40 वर्ष पहले हम शाही कला में थे, हम जेलों में भी गए और हम कह दिया करते थे कि अगर हमारे साथ ज्यादती की तो बाहर पैगाम भेजेंगे और बाहर से लोग आएंगे, आसमानों से उतरेंगे, गाड़ के रख देंगे आप लोगों को। एक खौफ था हमारा, हमें कोई तकलीफ देने की कोशिश नहीं करता था। नाज़रीन इकराम, ये जो मैं कह रहा हूं एक जमाना गवाह है। आप में से तो बहुत कम लोग होंगे जिनकी उम्र भी 40 वर्ष हो। मैं 40 वर्ष पहले का किस्सा आपको सुना रहा हूं। 39 साल कैदी की हैसियत से बैठा हूं जेल में और सुपरिटेंडेंट को कहा है कि अगर तूने कोई ज्यादती की तो याद रख, तू जिंदा रहा तो इलेक्ट्रिक पोल के साथ तुझे लटकाऊंगा मैं, तू मर गया तो तेरी औलाद को लटकाऊंगा मैं। किसी की जरूरत नहीं हुई। नाज़रीन इकराम, अल्लाह की रहमत के बाद एक ताकत थी, साथी थे, दोस्त थे। उन्हें अगर पता चलता था कि किसी दोस्त पे कोई बहुत ज्यादा नाजायज चढ़ाई कर रहा है, वो सबक सिखा दिया करते। तो 9 करोड़ नौजवानों का लीडर वो बिलबला उठे कि ये शख्स मेरे साथ ज्यादती कर रहा है, और ये शख्स फिर भी रात को ठंडी और मीठी नींद सोए। इसका मतलब यह है कि सब दावे झूठ हैं। मुर्शद मुर्शद मुर्शद, जान कुर्बान करेंगे, चमड़ी कुर्बान करेंगे, बच्चे कुर्बान करेंगे, हमारे माँ बाप कुर्बान, तुझ पे मुर्शद इमरान। मुझे तो सब ये झूठ लगता है। एक शख्स को पिन पॉइंट कर दिया कि ये है सुपरिटेंडेंट गफूर अंजम। तो अगर फिर भी इसके बाद वो उसके अंदर कोई खौफ ना पैदा हो, इसका मतलब ये है कि लावारस है इमरान खान, बस इतना ही काफी। इस हवाले से मैं ये कहूंगा, वमा अलैना इल्लल बलाग। इस उम्र में मेरा दिल करता है कि यार एक दफा फिर उठ दौड़ पीछे की तरफ, गर्दिश अय्याम तू तौहीन है। ये बगलोल, ये आफरीदी, क्या इसे मैं अपने मुल्क की सुप्रीम कोर्ट का मैं चीफ जस्टिस तस्लीम करूं? मेरा गधा भी ना करे, मेरा ये डॉगी जो बाहर फिर रहा है वो भी कभी ना करे, वो भी करे मैं घर से निकाल दूं उसे, इतनी मोहब्बत के बावजूद। तो वो सहाबी पूछते हैं कि आप गए क्यों नहीं अदालतों में? भैया अदालतों में रखा क्या है? 26वीं आईनी तरमीम के बाद सब कुछ उड़ चुका है। और अब एक दलाल चौधरी है कि या पता नहीं तलाल चौधरी, वो कहते हैं जनाब 27वीं जो सुकम रह गए हैं 27वीं आईनी तरमीम में, वो निकालने के लिए हम 28वीं आईनी तरमीम ला रहे हैं। लाओ। और आज फिर सवाल किया गया है कि सुना है जी वहां, उसे सहाफी कहना भी हो, क्या करूं मैं, कहां चला जाऊं? उस जिंदगी का कोई दायरा इन्होंने पाकीज़ा नहीं रहने दिया। शोबे सहाफत को इस मुकाम पर पहुंचा दिया है कि लफ्ज सहाफी मुंह में आते ही जुबान फिर लरस जाती है। ये सुहेल वड़ैच जाहले मुतलक कोई ना कोई खबर कंकाक्ट करता है अंसार अब्बासी की तरह, और इसी की तनख्वाह मिलती है उन्हें झूठी खबरें गढ़ो और कंफ्यूजन फैलाओ। उसने भी कंफ्यूजन फैला रखी है कि जनाब वो तब्दील किया जा रहा है, इस जेल से इस्लामाबाद जेल के अंदर भेजा जा रहा है, बैरकें पड़ रही है, वीआईपी बैरकें पड़ रही है। कौन सी वीआईपी बैरकें? सजाए मौत के सेल में उसे रखा हुआ है, वहां तो कब्र निकाल के अब वहीं डाल दो उसे, इमरान खान को। अगर डाल सकते हो, जो जुर्रत कर सकते हो कर लो, देखो फिर मजा देखो, तमाशा देखो, पैसा फेंक, तमाशा देख, फिर किस जेल में भेजेंगे उसे? मुझे इन जेलों के दरवाजे किसी और पर खुलते हम नजर आ रहे हैं। मैं ये नारेबाजी नहीं कर रहा नाज़रीन इकराम, मैं वक्त भी दे चुका हूं, अब महीनों की बात रह गई है। कोई नजर नहीं आएगा आपको इनमें से, ये जितने आपको कल्फ की लगी हुई वो वर्दियां वो पहने हुए और ये टीवी के अंदर सामने स्क्रीन पर बैठकर ये बदशक्ले बाटे मुंह बनाकर जली तौर पर मुहज्जब बनने की ट्राई करते हुए ये इमरान खान के खिलाफ, पीटीआई के खिलाफ बक बक करने वाले, ये कोई नजर नहीं आएंगे आपको। ये जेलें भी किसी और मखलूक के साथ भरी हुई मुझे दिखाई दे रही है मुस्तकबिल करीम में, और ये भी आपको टीवी पे नजर नहीं आएंगे। उसकी वजह यह है कि मुझे नहीं पता कि ताहीर से क्यों काम ले रहे हैं लोग,
ایک ایک کو نشانے پہ لیا ہوا ہے. وہ ایک منا منیب ہے, وہ نہ پتہ لگتا ہے لڑکی ہے نہ پتہ لگتا ہے لڑکا. وہ کسی اوباش مرد کو اندھیرے میں نظر آ جائے, پتہ نہیں کیا حال کرے وہ اوباش مرد اس کا. اور اس کی ٹٹر دیکھو کہ جی عمران خان اب ہمیشہ کے لیے گیا جی, اب کیا, اب تو یہ ہو گیا, اب تو وہ ہو گیا, اب تو فلاں ہو گیا. ذرا ٹھہر تو صبر کر, اور باقی بھی صبر کرے. ان کی جان پہ بنی ہوئی ہے, وہ جو لے کر انہیں آئے ہیں ان کی بھی جان پہ بنی ہوئی ہے. اور یہ 47 نمبر گدے جو ہیں ان کے بھی ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے ہیں کہ عمران خان کے بیٹیار ہیں, کمال کر رہے ہیں. ویلکم, اہلن وسہلن, مرحبا, آنا چاہیے. باپ ہے بھی آپ کا, مصیبت میں ہے بھی. لوگ تو آگ میں چھلانگ لگا دیتے ہیں اپنے باپ کے لیے اور باپ بیٹوں کے لیے. یہ رومانٹک رشتہ ہے. تو یہ جو آپ کو پکڑ بس کرتے ہو جی قانون اپنا کام اپنی راستہ خود اختیار کرے گا, ذرا دیکھو تو صحیح بھائی. سنا ہے کہ امریکن کانگریس کے نہایت ہی اہم ترین ارکان, کوئی 50 کے قریب, اور انٹرنیشنل میڈیا اور بہت سی عالمی شخصیات ان کے ساتھ آ رہی. ان کا باپ ہے, کون روک سکتا ہے؟ کسی کی جرت ہے طیارہ واپس بھیج دے گی. ماما جی دا گھر ہے, ٹھہرو 4 دن دیکھو تماشا. یہ 5 اگست کے آتے آتے انہیں پتہ چل جائے گا کہ صورتحال اب کیا ہے. آٹے دال کا بھاؤ معلوم ہو جائے گا انہیں. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ کوئی آخری وار نہیں, یہ ایک مسلسل جنگ ہے اس وقت تک جب تک جیت مقدر نہ ہو جائے. کیونکہ باطل کے, جھوٹ کے مقدر میں فطرت کے قوانین کے تحت شکست لکھی ہوئی ہے, مٹنا لکھا ہوا ہے. غالب ہمیشہ حق کا کر رہتا ہے. اور آج کا حق اور آج کا سچ پاکستانی معاشرے کے اندر سیاسی دائرے میں عمران خان وہ لوگ ہیں جو پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہیں. تو یہ فیصلہ بھی عنقریب ہونے جا رہا ہے. میں کہتا چلا رہا ہوں ناظرین اکرام, انتظار کیجئے. کوئی ڈرنے کی, کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں. یہ صرف ڈر ایک بیماری ہے, اس کا کانٹا نکال دے باہر. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بھائی بجائے اس کے کہ پولیس آپ کو ڈھونڈے آپ کے گھروں میں آ کر, اور بابا تحریک کس طرح چلتی ہے کہ اپنے آپ کو پیش کر دو, اعلان کرو کہ آؤ ہم گرفتار ہونے کے لیے آئے ہیں. پورے ملک میں گرفتاریوں کا سلسلہ شروع کر دو, ان کے پاس جگہ نہ رہے جیلوں کے اندر. بجائے اس کے یہ آپ کو اور مجھے ڈھونڈتے پھرے گھروں میں. کوئی ضرورت نہیں نہ ڈرنے کی نہ بھاگنے کی, کیونکہ یہ ملک کا معاملہ ہے. اپنی آئندہ نسلوں کے لیے اس نسل کو قربانی دینا پڑے گی ناظرین اکرام. نہیں تو یہ جو آپ کو ننھے منھے بچے ہیں یہ بے یارو مددگار بھی ہوں گے اور بے وطن بھی ہوں گے. یہ میں آپ کو بتا دوں, یہ ملک بھوک, ننگ, بے روزگاری, بے چینی, غیر یقینی صورتحال کا یہ دوزخ بن جائے گا اگر آپ نہ بولے, آپ نہ اٹھے. دیکھا سرگودا میں سزا دی ایم این اے, ایم پی اے اور ساتھ متعدد بے گناہ پی ٹی آئی کے کارکنان کو وحشت پھیلانے کے لیے, دہشت زدہ کرنے کے لیے, خوف کی چادر تان دینے کے لیے اس ملک کے مطلب پر 8 گھنٹے کے بعد 9 گھنٹے کے بعد یہاں سزائیں دے دی. یاسمین راشد کو 10 سال, اعجاز چودھری کو, محمود الرشید, عمر سرفراز چیمہ. ناظرین کرام آپ کو یاد ہوگا کہ آج 3.25 ماہ قبل اس بغلول یحییٰ فریدی نے ایک ماتحت عدالتوں کو حکم جاری کیا تھا کہ 4 ماہ کے اندر 9 مئی سے متعلقہ تمام مقدمات کے فیصلے کر دیے جائیں. یہ چونکہ 4 ماہ میں ابھی کوئی رہتے ہیں کوئی 19 دن, تو یہ فیصلے آ گئے. اب اگلے 19 دن کے اندر اب دیکھیے گا کہ خوف پھیلانے کے لیے, تاکہ لوگوں کو مایوس کیا جا سکے مستقبل سے, تاکہ تحریک بننے نہ دی جائے, خوف زدہ ہو جائے لوگ. ابھی سزائیں دیں گے, اور بھی سزائیں دیں گے لوگوں کو جو باقی رہ گئے ہیں. 10 سال 14 سال سے سزائیں دیں گے. اعلیٰ عدالتیں ماتحت عدالتوں کو احکامات جاری کرتی ہیں جی 6 ماہ کے اندر یا 4 ماہ کے اندر فیصلہ کر دے. وہ کبھی ایسے نہیں ہوا, وہ پتہ نہیں آرڈر کہاں جاتا. 4 سال گزر جاتے ہیں پھر بھی فیصلے نہیں ہوتے. اور یہاں دیکھیے بغلول یحییٰ بغلول نے کہا کہ 4 ماہ کے اندر 9 مئی کے تمام مقدمات کے فیصلے ہو جانے چاہیے. اب دیکھیے کیسے احکامات پہ عمل ہو رہا ہے جناب, کیا کیا قانون کی عمل داری ہے اس ملک کے اندر. اور آپ نے وہ بھی دیکھ لیا کہ سپریم کورٹ نے کہا تھا یہ نشستیں دے دو پی ٹی آئی کو, تو الیکشن کمیشن نے کہا جی ہم آئینی ادارہ ہیں, ہم تو دوسرے آئینی ادارے سے تلوار سونت کے میدان میں نکلیں گے, لڑیں گے. ہم کیوں کریں جی, ہم کوئی نوکر ہیں سپریم کورٹ کے؟ ذرا اندازہ کر لیجیے. اور اب ذرا دیکھ لیجیے آج کے ولاگ کا میں اختتام کروں گا, چونکہ میں قیدی رہ چکا. یہی پیغام میں بھیجتا رہا ہوں, میرے دوست گواہ ہیں جو سن رہے ہیں میرا یہ ولاگ. میں انہیں کہتا رہا ہوں کہ یہ فلاں ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ, اسے ذرا سبق سکھاؤ, اس کا تکبر مجھ سے دیکھا نہیں جاتا. تو اگلے ایک چنوتی دونوں ٹھیک ہے وہ دیا کرتے تھے کہ انسان کا بچہ بن جا بھی, کیوں اپنے بچوں کو یتیم چھوڑ کے جانے کا ارادہ ہے اتنی جلدی, سیدھے ہو جا کرتے تھے. عمران خان نے پیغام دیا کہ یاد رکھو میرے ساتھ بہت زیادہ ظلم کر رہا ہے یہ غفور انجم یا انجم غفور. اس ویڈیو کے ذریعے میرا پیغام ہے اسے کہ باز آ جاؤ, بس کافی ہے, انف از انف. جاگتے رہیے ناظرین اکرام, ایسا لیڈر آپ کو کبھی نہیں ملے گا.
نکلیے پاکستان کے لیے، نکلیے عمران خان کے لیے، نکلیے اپنی آئندہ نسلوں کے لیے، اپنی موجودہ نسلوں کے لیے، پاکستان کے بہتر مستقبل کے لیے، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ پاکستان قبرستان نہیں، یہ زندہ اور باشعور لوگوں کا ملک ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ، پاکستان پائندہ باد۔